آج میں اپنے چینل میگ ٹی وی پہ چنگیز خان کا اپنے دشمنوں تائی جوت قبیلہ سے قید سے فرار ہونا بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل میگ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ان تک میری ویڈیوز پہنچ سکے۔ چنگیز خان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ کوشش کر کے دشمنوں کا گھیراؤ توڑے۔ اس نے جیسے تیسے کوشش کر کے گھوڑی کو لے کر پہاڑ سے نیچے اتر آیا، لیکن بھاگ نہ سکا۔ دشمنوں کے تازہ دم گھوڑوں کے سامنے اس کی بھوک سے لاغر گھوڑی کی کچھ نہ چلی۔ جلد ہی وہ دشمنوں کے نرغے میں تھا۔ حکم کے مطابق اسے پایا زنجیر کر دیا گیا۔ ترگاتائی کو اطلاع بھیج دی گئی کہ اس کا دشمن زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کام ہو جانے پر واپسی کا اعلان ہوا۔ تائی جوت شور مچاتے اور ڈھول پیٹتے واپس چل پڑے۔ سب سے بڑا مال غنیمت چنگیز خان کی شکل میں گھوڑے کی پیٹھ پر اوندھا پڑا ہوا تھا۔ اسے ہاتھوں اور گردن سے منسلک ہتھکڑی پہنائی گئی تھی۔ موت اس کا مقدر تھی۔ گھر بار لٹ چکا تھا۔ ماں، بہن اور چھوٹے بھائی کی خیر خبر اسے معلوم نہ تھی۔ ان حالات کی وحشت میں چنگیز خان تائی جوت قوم کا قیدی بن کر جا رہا تھا، لیکن قدرت کو چنگیز خان کی زندگی منظور تھی۔ راستے میں جنگل اور ندی کے طلسماتی ماحول سے تھکے ماندے لشکر کو آرام کی ترغیب دی۔ تائی قوم نے چارے اور پانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے جنگل میں پڑاؤ ڈال دیا۔ قیدی چنگیز خان کو ایک خیمے میں ہتھکڑی لگا کر بٹھا دیا گیا اور پہرے پہ ایک محافظ تعینات کر دیا گیا۔ چند روز یوں ہی گزر گئے۔ وحشی روزانہ رات دن فتح کے شادیانے بجاتے اور رقص کی محفلیں سجاتے۔ ایک رات جب سب نشے میں مست ہو کر گھوڑے بیچ کر سوئے تو چنگیز خان کو اپنے خیمے میں غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ اس احساس کے ساتھ خیمے سے باہر جھانکا تو اکلوتے محافظ کو بھی سوتے پایا۔ بجلی سی تیزی سے آزادی کا خیال آیا اور چنگیز خان نے ہتھکڑی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور محافظ کے سر پر دے مارا۔ وزنی ہتھکڑی نے محافظ کی نیند کو بے ہوشی میں بدل دیا اور چنگیز خان کو خیمہ گاہ سے نکل کر باہر جانے کا موقع مل گیا۔ میدان گزر گیا تو سرکنڈے آئے۔ سرکنڈوں میں تھوڑی دیر ادھر ادھر محل وقوع کا جائزہ لے کر آگے بڑھا تو سامنے ندی کو پایا۔ اسی اثنا میں پیچھے کی جانب سے شور بلند ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ محافظ جاگ گیا ہوگا اور اس کے شور مچانے پر اس کا تعاقب شروع ہو گیا ہے۔ یکا یک دوڑتے قدموں کی آواز انتہائی نزدیک آ گئی۔ اب چنگیز خان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ خود کو سرکنڈوں کے ساتھ ساتھ ندی میں گرا دے۔ وہ ندی میں اس طرح لٹکا ہوا تھا کہ سر رات کے اندھیرے میں باہر تھا، باقی سارا وجود پانی کے اندر تھا۔ وہ ادھر ادھر جھاڑیوں میں نہیں ہے، لازماً ندی کی طرف گیا ہوگا۔ کنارے کا چپا چپا چھان مارو، وہ یہیں ملے گا۔ پہرے دار اسے جگہ جگہ تلاش کر رہے تھے، لیکن وہ سب سے اوجھل رہا۔ ایک پہرے دار کی نظر مغل لڑکے پر پڑ گئی تھی، لیکن وہ خاموش رہا اور آگے بڑھ گیا۔ چنگیز خان کے لیے یہ بات چونکا دینے والی تھی۔ رات کا اگلا پہر تھا۔ پہرے دار مایوس ہو کر لوٹ چکے تھے۔ اب چنگیز خان کے لیے موقع تھا کہ وہ آگے کی طرف روانہ ہو اور قسمت آزمائے، لیکن اس کی رگ غیرت پھڑک چکی تھی۔ وہ اپنے محسن سے اس احسان کی وجہ پوچھے بغیر آگے کیسے جا سکتا تھا؟ اس کڑے وقت میں چنگیز خان کی طرف سے شجاعت اور جواں مردی کا یہ مظاہرہ اس پہرے دار کو متاثر کیے بغیر نہ چھوڑ سکا۔ اس نے اس اعلیٰ نسبتی قیدی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اس کی ہتھکڑی کاٹنے کا بندوبست کیا تاکہ وہ بآسانی کہیں نکل سکے اور اپنی منزل پا سکے۔
اس دوران وہ اپنے بارے میں تفصیلات بتاتا رہا کہ وہ کس طرح اس لوٹ مار گروہ میں شریک ہوا۔ ان کی یہ خسر پھسر چھپی نہ رہی۔ کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ہر خیمہ میں تلاشی کا عمل شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے اس بہادر کے خیمے کی بھی تلاشی لی جانی تھی۔ اس نے چنگیز خان کو روئی سے لدے ایک چھکڑے میں چھپا دیا۔ گو روئی کی گرمی جان لیوا تھی، لیکن چنگیز خان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اسے تلاش کرنے والوں نے روئی میں نیزے چبھوئے۔ 2 نیزوں کی انیوں نے اسے زخمی بھی کر دیا، لیکن وہ خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ بہرکیف یہ خطرہ بھی ٹل گیا۔ اس کے موسن نے اسے فوراً وہاں سے نکل جانے کا عندیہ دیا۔ اسے ایک گھوڑا، ایک تیر کمان، تھوڑا کھانا اور دودھ دے کر روانہ کیا۔ چنگیز خان بدقسمتی کے سائے کو چیرتا ہوا اپنی سرزمین کی طرف روانہ ہوا، لیکن وہاں خاک راکھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے قبیلے کی بچی کچی آبادی مختلف قبیلوں میں گوشہ عافیت تلاش کر چکی تھی۔ چنگیز خان کے سامنے اولین ترجیح اس کے خانوادے اور سرداری کے منصب کی بحالی تھی۔ جلد ہی اسے اپنی ماں اور بہن بے بسی کی تصویر بنے ایک دوست کے خیمے میں مل گئے۔ بچھڑے ایک دوسرے کو زندہ سلامت دیکھ کر یوں ملے جیسے دوسرا جنم ملا ہو۔ چنگیز خان نے بھائی کسار کی حالت کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پہننے کو۔ مچھلیوں اور گلہریوں کو پکڑ کر گزارا کر رہے ہیں۔ سواری کے لیے صرف 8 گھوڑوں کی قلیل تعداد ہے۔ اب چنگیز خان کے سامنے سوچوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا اور وہ اس میں غرقاب نظر آتا تھا۔ وہ وقت کے الٹے بہتے دھارے میں اپنے لیے مقام تلاش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بے سرو سامانی آڑے آتی تھی۔ اس نے قبیلے کے بچے کچے لوگوں سے رابطہ کیا اور حق سرداری استعمال کرتے ہوئے ایک گھوڑا، ایک بیل، ایک اونٹ اور ایک بھیڑ کا مطالبہ کیا جو پورا کر دیا گیا۔ یہ ڈور ڈنگر شاید وہ اپنی گھر ہستی کی ضرورت کے لیے بروئے کار لانا چاہتا تھا، وگرنہ خانہ بدوش زندگی میں جس قسم کی عددی طاقت کی ضرورت تھی وہ اس کے پاس نہ تھی۔ وہ کمزور تھا لیکن شکست خوردہ نہیں تھا۔ اس کے حوصلے بلند تھے اور حالات سے بھڑ جانے والا تھا۔ ان مشکل حالات میں اب اس کا ذہن ہر سو دوڑ رہا تھا۔ کبھی اسے بورتی کا خیال آتا، کبھی سسرال سے مدد مانگنے کا خیال آتا، لیکن غیرت آڑے آ جاتی۔ ہلکا آباب میں جھانکنے پر اس کے سامنے وانگ خان کا نام آیا، لیکن اس بے سرو سامانی کے عالم میں وہ وانگ خان کے دربار میں جانا اپنی بے عزتی تصور کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تھوڑی عددی قوت حاصل ہو جانے پر وہ ایک سردار کی حیثیت سے دوسرے سردار سے ملنے جائے گا۔